اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر سوالات اس بات پہ آتے ہیں، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ جا رہے ہیں، تو کل ہی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مجیب بھائی میں تو سنی جماعت سے ہوں، حنفی طریقے پہ نماز پڑھتا ہوں اور ہم اہل سنت ہیں، ہم فاتحہ بھی دیتے ہیں، ہم درگاہوں پہ بھی جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا صرف ایک بات کا جواب دیجئے، اللہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں صاحب، ہم تو روز آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، وہ عربی بھی جانتے ہیں تھوڑی سی، تو جا کے کہیں آئے ہوئے ہیں شاید۔ بہرحال اللہ لا الہ الا ہو الحی والقیوم، اللہ وہ ہے جو اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسی نے دنیا کو قائم کیا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، نہ کوئی نبی زندہ ہے، نہ کوئی رسول زندہ ہے، نہ کوئی، یہ تو سمپل بات ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہی مبارک زبان سے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے ہی کہا کہ میں بھی مرنے والا ہوں، میرے بعد میں کچھ نہیں کر سکوں گا، جو بھی مانگنا ہے مجھ سے دنیا میں مانگ لو، نہ ہو تو میں دے دوں گا، جو بھی ہم کو روایتوں میں ملتا ہے۔ بہرحال آپ نے کیا تکلیفیں اٹھائی، کیا ہے، تاریخ سے پڑھنا تو دور کی بات ہے، صرف قرآن کو سرسری طور پہ روز ایک پارہ بھی پڑھ لیں آپ تو 30 دنوں میں محمد الرسول اللہ کا ایک فریم آپ کے سامنے آ جائے گا، اللہ سمجھ میں آ جائے گا، فرشتے سمجھ میں آ جائیں گے، جنت دوزخ سمجھ میں آ جائے گی، کتاب سمجھ میں آ جائے گی، رسول اللہ نہ بلکہ 25 رسول سمجھ میں آ جائیں گے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ چلیے ہم اسی مسئلے کو تھوڑا سا میں اور بیان کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں آپ کو میری لائبریری دکھاتا ہوں، میں یہ میری لائبریری ہے، اتنی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیے آپ، یہ دور چلے گئے ہم، یہ سب کتابیں میری رکھی ہوئی ہیں، اور اس سے 3 گنا زیادہ کتابیں جو ہے میرے پاس اور بھی ہیں، میرے آفس میں ہیں۔ چلیے یہ کتابیں کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے پاس 6000 کروڑ کتابوں سے زیادہ کتابیں ہیں، یہ اس کی اپنی انفارمیشن ہے گوگل کی، وہ تیزی سے لائٹ کی سپیڈ سے وہ پوری کتابوں کو پڑھ کے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، ہم تو صرف عقلی دلیل اور قرآن کی دلیل پوچھیں گے اس سے۔ چلیے میرا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ جب کعبے میں سب کی نماز ہو رہی ہے، سارے فرقے، سارے ممالک، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، قادیانی، پادیانی، سارے کے سارے وہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ نماز ہونا اور نہیں ہونا کیا ہے؟ آپ نے کیوں فرقے بنا لیے؟ آپ نے کیوں مسجدیں الگ کر لی؟ کیوں زبردستی یہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ وہ آپ پیچھے کا کیا مطلب ہے آپ کے؟ نعوذ باللہ آپ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ پیچھے سے کریں گے تو نہیں ہوگا، وہ سامنے سے کریں گے تو ہوگا، کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ارے میرے بھائی یہ دیکھیے وہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد گھر جا کے دیکھیے، ریکارڈنگ لگا لیجئے کہ امام صاحب نے صحیح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اور آپ کو سننے سے پتہ چل جائے گا اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو۔ ہم تو کافر، پہلے کافر ہم اسی اسٹیج پہ ہو گئے کہ اللہ نے حکم دیا سمجھو قرآن کو، ہم بغیر سمجھے کے، یہاں سے ہم اس آیت کے کافر ہو گئے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کو کلمے کا مطلب نہیں معلوم، آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسلی یوم الآخری ہم نے آج تک قبول نہیں کیا۔ ہم قرآن پڑھے ہی نہیں تو کیسا قبول کریں گے؟ سمجھے ہی نہیں آج تک تو کیسے اقرار کریں گے کہ میں نے مان لیا اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، کتابوں کو، رسول کو، اور قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو؟ جھوٹ بول رہا ہے اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کے مطلب کیا ہے، وہ لکھ کے نہیں بتا سکتا تو کافر ہے، کیونکہ جاہل ہے کچھ دنوں تک کہ اللہ معاف کرے گا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن۔ جو لوگ مجھ سے اسلام سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ان کے یہ سوالات ہیں کہ بھئی آپ نے الگ الگ مسجدیں کیوں بنا لی؟ اب میں مسلمان ہوتا ہوں تو مجھے 25 لوگ ملتے ہیں، شیعہ صاحب مل کے بولتے ہیں دیکھو اصلی اسلام ہمارے پاس ہے، قرآن کا صحیح مفہوم ہم نے سمجھا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے سمجھا ہے، قادیانی کہتے ہیں ہم نے سمجھا ہے، بریلوی کہتے ہیں ہم نے سمجھا ہے، تبلیغی کہتے ہیں اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو اب آخر میں جاؤں کہاں؟ تو کچھ لوگ واپس بھی ہو رہے ہیں، جو پہلے سے مسلمانوں میں پیدا ہوئے وہ بھی اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ بس یہ 5 منٹ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ نماز ہم کو قبول کرنا ہے، اللہ نے نہیں قبول کرنا ہے۔ دیکھیے دیا اس نے، یہ طریقہ، یہ مہربانی، یہ ٹریننگ کورس دیا اس نے، سمجھنا قبول کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔
اگر کوئی آپ کو لا کے کوئی دوائی دے، وہ دوائی آپ کھائیں گے، اس کے ساتھ پرہیز کریں گے، اس کا جو فائدہ ہوگا، شفا ہوگی، تو آپ نے قبول کیا، آپ کے جسم نے قبول کیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے کانوں سے قبول کر لیا، ہو سکتا ہے آپ نے دماغ سے قبول کر لیا، لیکن اگر آپ کا دل قبول نہ کرے نماز کو، تو آپ کی باڈی میں وہ دوا کے ساتھ، خون کے ساتھ وہ دوا مکس نہیں ہوگی، مکس نہیں ہوگی تو شفا نہیں ہوگی۔ سو سمپل نا، کیوں ضد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مسجد میں نہیں جاتے؟ آپ مندر میں نماز پڑھیے جناب، کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیے؟ سامنے کسی کے ٹی شرٹ پہ کوئی تصویر ہے تو نہیں ہوگا، آپ سامنے کعبہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی بکواس لکھی ہوئی ہے، شعر و شاعری لکھ رہے ہیں بھائی مسجد میں لوگ، اور پتہ نہیں اس کو گھما پھرا کے بیل بوٹوں میں لا کے، وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، سیدھا سیدھا پڑھنے نہیں آتا، وہ نقش و نگار کون پڑھے گا بتائیے آپ؟ وہاں لکھا ہوا ہے، اچھا اس میں کیا مطلب ہے کسی کو نہیں معلوم، نہ مسجد کے امام صاحب کو معلوم، نہ مؤذن کو معلوم، نہ صدر صاحب کو معلوم، باقی کے تو نالائق ہیں۔ وہ گاڑی میں سے اترنے والے بکرے جو آتے ہیں نا، بالکل، اب میں کچھ بولوں تو برا لگ جاتا ہے لوگوں کو۔ تو پلیز اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے اپنے آپ کو اور اسلام کو، قرآن کو بدنام مت کیجیے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو بدنام مت کیجیے۔ یہ روایتوں سے، کہانیوں سے، قصوں سے، یہ جھوٹی باتوں سے باہر آئیے۔ پہلے آپ ذہنی طور پہ قبول کیجیے اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ دیکھیے آپ انسان ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، یہ دنیا میں انٹرول کیوں ہے، اس انٹرول میں کیا کرنا ہے، اس کو سوچ کے قرآن کھولنا شروع کیجئے، ایک ایک لفظ کے معنی سمجھیے، ایک ایک آیت پہ غور کیجئے، باقی 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے جو چاہے کریے، 1 گھنٹہ کم سے کم نکالیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں اپنا بیان یہاں پر روکتا ہوں، اسے پارٹ 1 بنا دیں گے، میں سوچا تھا دونوں کو ملائیں گے، لیکن نہیں، یہ ایسی لعنت ہم لوگوں پہ ہوئی ہے، بار بار میں پردے ہٹا رہا ہوں مگر پھر آ جا رہے ہیں۔